खुदावंद यसु मसीह के नाम में अजीज़ों आपको सलाम। मेरा नाम एल्डर आतिफ मसीह है और मैं खुदावंद की शुक्रगुजारी करता हूँ कि खुदावंद ने फिर से मौका बख्शा कि खुदा के पाक कलाम में से ज़िंदगी बख्श बातों को आपसे शेयर करने वाला बनूँ। तो जो लोग निजात टीवी को देखते हैं, मैं उनके लिए खुदावंद की शुक्रगुजारी करता हूँ, और जो वीडियोस को लाइक करते हैं, शेयर करते हैं, मैं उनके लिए भी खुदावंद की शुक्रगुजारी करता हूँ। और अजीज़ों, हमेशा की तरह आज फिर एक बड़े ख़ास टॉपिक के साथ मैं खुदा का खादम आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। तो अजीज़ों, मैं आपसे दरख्वास्त करूँगा अपने मसीही बहन भाइयों से कि वो इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, निजात टीवी को, तो ताकि मेरी हर आने वाली नई वीडियो आप तक पहले पहुंच सके। तो अजीज़ों, आज का जो मेरा टॉपिक है वो है हयादार लिबास। तो इस टॉपिक को हम बेहतर तौर पर समझने के लिए पहले दुआ करेंगे, तो फिर हम टॉपिक की तरफ बढ़ेंगे। आसमानी बाप, तेरी शुक्रगुजारी करता हूँ तेरे बेटे खुदावंद यसु मसीह के नाम में। या खुदावंद तू फिर से मौका बख्श देता है ताकि तेरी बातों को जानें और तेरी तरफ मतवज्जो हों। तेरी शुक्रगुजारी करता हूँ जो लोग इस वक्त लाइव देख रहे हैं, उनके लिए तेरी आसमानी बरकत को मांगता हूँ और इस माहौल फ़िज़ा को तेरे कभी हाथों में देता हूँ। ऐ बुज़ुर्ग आसमानी बाप, मेरे जहन को खोल कर अपनी तरफ मतवज्जो कर, ताकि तेरे पाक रूह के हदायत के वसीला से तेरी ज़िंदगी बख्श बातों को बयान करने वाला बनूँ। और आज तेरे पाक कलाम के वसीला से खुदावंद बहुत सारी ज़िंदगियाँ तब्दील हों। खुदावंद यसु मसीह के नाम से आसमानी बाप मांगता हूँ, सुन और बख्श दे, आमीन। अजीज़ों, आज का जो टॉपिक है बड़ा ख़ास टॉपिक है, हयादार लिबास। तो आज के टॉपिक के लिए मैं आपके लिए पहली जो खुदा के कलाम में से तिलावत करूँगा, अजीज़ों, वो हम जाएंगे तमोथियस का ख़त, पहला तमोथियस उसके 2 बाब की 9 आयत। इसी तरह औरतें हयादार लिबास से शर्म और परहेज़गारी के साथ अपने आप को संवारें, ना कि बाल गूंदें और ना सोने और मोतियों और कीमती पोशाक से, बल्कि नेक कामों से, जैसा खुदा परस्ती का इकरार करने वाली औरतों को मुनासिब है। खुदा के पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की आसमानी बरकत नाज़िल हो। अजीज़ों, देखें, लिबास दुनिया में बहुत तरह के हैं, बहुत कीमती लिबास भी हैं, लेकिन मेरा जो आज का टॉपिक है वो है हयादार लिबास। एक आखिरी लिबास भी है जिसे कफन कहा जाता है। लेकिन ऐ अजीज़ों, आज हम जानेंगे कि हयादार लिबास के बारे में खुदा का कलाम हमें क्या तालीम देता है। काफ़ी देर पहले एक शख्स ने मुझसे बात की, तो मुझे बुरा नहीं लगा, अच्छी बात है, बात करनी भी चाहिए। उसने कहा, आतिफ, ये बताओ, क्या तुम्हारे मज़हब में कोई पर्दे का इंतज़ाम नहीं? तो अजीज़ों, मैं आज खुदा के कलाम में से उस भाई को भी बता देना चाहता हूँ, और अजीज़ों, मसीह में जिन बहन भाइयों को नहीं पता, उनको भी आज खुदा के कलाम में से खुदा का खादम होते हुए बता देना चाहता हूँ। लेकिन उस भाई को मैंने उस वक्त कहा कि नहीं भाई, बिल्कुल इंतज़ाम है, खुदा ने कह रखा है, ऑलरेडी खुदा ने कह रखा है पर्दे का जो इंतज़ाम है। क्योंकि आज का ये जो टॉपिक है ये है हयादार लिबास, और आज का ये जो पैगाम है ख़ास तौर पर मेरी उन बहनों के लिए है
جو مسیح میں میری بہنیں ہیں اور جو مسیح میں بیٹیاں ہیں، یہ ان کے لیے آج خاص پیغام ہے۔ تو جو حیادر لباس کے مطابق، یعنی کہ خدا کے کلام کے مطابق جو مسیح میں بیٹیاں بہنیں خدا کے کلام پر عمل کر رہی ہیں، میں ان کے لیے خداوند کی شکر گزاری کرتا ہوں۔ اور جو یعنی کہ اس کلام کے مطابق بہنیں یا بیٹیاں زندگی نہیں گزار رہی، میں یہ سمجھتا ہوں کہ آج کا کلام یہ ان کے لیے ہے۔ تو ان بہنوں سے اور بیٹیوں سے میں درخواست کروں گا کہ وہ یہ مت سمجھیں کہ یہ ایک تنقیدی کلام ہے، بلکہ خدا کا کلام ہماری نصیحت اور تربیت کے لیے ہے۔ میں کوشش کروں گا کہ خدا کے کلام میں سے بھائیوں کے بارے میں بھی بات کی جائے، تاکہ بہنیں یا بیٹیاں یہ نہ سمجھیں کہ خدا کے خادم نے، ایلڈر صاحب نے صرف بہنوں کے لیے ہی کلام دیا ہے۔ تو میں کوشش کروں گا کہ خدا کے کلام میں سے آج ہم بھائیوں کے بارے میں بھی بات کریں۔ ہاللیلویہ، خداوند آپ کو برکت دے۔ عزیزو، دوسرے حوالے کی طرف بڑھوں گا۔ پہلا کرنتھیو اس کے 11 باب کی 5 آیت۔ اور جو عورت بے سر ڈھانکے دعا یا نبوت کرتی ہے، وہ اپنے سر کو بے حرمت کرتی ہے، کیونکہ وہ سر منڈی کے برابر ہے۔ اگر عورت اوڑھنی نہ اوڑھے تو بال بھی کٹوائے۔ عزیزو، خدا کا کلام ہمیں یہ تعلیم دیتا ہے، ان بہنوں کو، ان بیٹیوں کو، کہ اگر کوئی بہن یا بیٹی خاص طور پر جب دعا کر رہی ہے تو وہ اوڑھنی اوڑھے، اوڑھے، دوپٹہ لے سر پر۔ لیکن آج میں بھی دیکھتا ہوں کہ بہت ساری ایسی بہنیں ہیں، تو اسی وجہ سے لوگوں کو موقع ملتا ہے کہ وہ بات کرتے ہیں کہ وہ بغیر دوپٹے کے دعا کر رہی ہیں، بغیر دوپٹے کے خدا کے مذبح پر ہیں، اور ان کا جو لباس ہے وہ خدا کے کلام کے مطابق نہیں۔ عزیزو، ہم جان لیں گے کہ خدا نے کس طرح کا لباس جو ہے وہ کہا ہے۔ تموتیس کے خط میں آپ نے سنا ہے کہ خدا نے جو ہمیں تعلیم دے رکھی ہے وہ ہے حیادر لباس کی۔ تو اسی لباس کے اندر عورت کا جو لباس ہے اس میں دوپٹہ بھی ہے۔ دیکھیں، لباس کے ساتھ ساتھ دوپٹے کے بارے میں بھی خدا کا کلام یہ تعلیم دے رہا ہے کہ اگر کوئی عورت دعا یا نبوت کرتی ہے تو وہ اپنے سر پر دوپٹہ لے، اگر وہ ایسا نہیں کرتی تو پھر سر منڈوا دے۔ سخت الفاظ ہیں، وہ پھر سر منڈی کے برابر ہے۔ 10 آیت۔ بس فرشتوں کے سبب سے عورت کو چاہیے کہ اپنے سر پر محکم ہونے کی علامت رکھے، تاکہ پتہ چل جائے کہ یہ جو عورت ہے یہ کسی کی محکم ہے، کسی کی بہن ہے، کسی کی بیٹی ہے، کسی کے اختیار میں ہے۔ اور سب سے بڑھ کر یہ ہے کہ اگر وہ اس بات پر عمل کرتی ہے، اس کے سر پر دوپٹہ ہے، تو وہ خدا کے کلام کو پورا کرتی ہے، خدا کے کلام کو مانتی ہے۔ اور بہت ساری ایسی خادمہ بھی میں نے دیکھی ہیں کہ ان کے سر پر دوپٹہ ہی نہیں۔ میں یہ نہیں کہنا چاہتا کہ وہ خادمہ نہیں، لیکن وہ اس ایک خاص بلیسنگ سے مرحوم ہیں، ایک خاص بلیسنگ سے مرحوم ہیں۔ خدا انہیں اور برکت دینا چاہتا ہے اس کلام کے سبب سے، اس کلام کے وسیلہ سے۔ آج
हालेलुया। अगर उसने दुपट्टा लिया है तो सबसे बढ़कर ये बात है कि उससे पता चल जाएगा कि ये खुदा की बंदी है, खुदा की उस बात पर अमल कर रही है। तुम आप ही इंसाफ करो, क्या औरत का बेसर ढंके खुदा से दुआ करना मुनासिब है? अजीज़ों, आगे सवालिया निशान भी है 13 आयत में। खुदा का कलाम हमें ये तालीम देता है कि तुम आप ही इंसाफ करो। क्या औरत का बेसर ढके खुदा से दुआ करना मुनासिब है? हरगिज़ नहीं। खुदा ने तो तालीम दे रखी है कि 5 आयत में कि अगर औरत दुआ करे तो वो सर पर दुपट्टा रखे, ओढ़नी ओढ़े। तो अजीज़ों, मेरा जो आज का टॉपिक है वो है हयादार लिबास। आए तीसरे हवाले की तरफ बढ़ें। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। तेरा शुक्र हो खुदावंद लश्करों के खुदा, तेरा शुक्र हो। इस्तिस्ना 22 बाब उसकी 5 आयत देखेंगे। पुराने ऐदनामा में से, तुरैत शरीफ में से, कि खुदा का कलाम शुरू ही में हमें क्या तालीम देता है। औरत मर्द का लिबास ना पहने और ना मर्द औरत की पोशाक पहने, क्योंकि जो ऐसे काम करता है वो खुदावंद तेरे खुदा के नज़दीक मकरूह है। ऐ मेरी बहनों, मसीह में जो बेटियां हैं, जो मसीह में बहनें हैं, ये खुदा के सामने ये बात ठीक नहीं। खुदा के सामने जो ऐसे काम करता है वो मकरूह है। इनमें भाइयों का भी जिक्र है। आज हम मर्दों को भी देखते हैं कि उन्होंने जो अपने लिबास बना रखे हैं, उनके लिबास भी कुछ मुनासिब नहीं। शॉर्ट लिबास हैं और उसके अलावा जो जीन्स की पैंट है वो डिज़ाइन से बनी हुई है, फटी हुई है। तो अज़ीज़ों, हमें खुदा के कलाम पर अमल करने की कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि हम खुदा के लोग हैं, उसकी चरागाहों की भेड़ें हैं। हालेलुया। क्योंकि देखें, यहाँ पर लिखा है कि औरत मर्द का लिबास ना पहने और ना मर्द औरत की पोशाक पहने, क्योंकि जो ऐसे काम करता है वो खुदावंद तेरे खुदा के नज़दीक मकरूह है। बहुत सी ऐसी बहनें मैंने ख़ुद देखी हैं कि वो खुदा के मज़बा पर चर्च के अंदर जीन्स की पैंट के साथ खुदा के मज़बा की खिदमत कर रही हैं। ये है औरत जो है वो मर्द का लिबास पहने हुए। कुछ ऐसी औरतें हैं, लेकिन मैं आपको अजीज़ों बताना चाहता हूँ कि आप कहीं भी चले जाएं, आपको 2 तरह के लोग मिल जाएंगे। कुछ ऐसे होते हैं कि जो खुदा के कलाम पर अमल नहीं करते, और कुछ ऐसे होते हैं कि जो खुदा के कलाम पर अमल करते हैं। और जो अमल नहीं करते, हम उनकी वजह से तमाम लोगों को गलत नहीं कह सकते, और कहते भी हैं कि मिसाल भी देते हैं कि 5 उंगलियां बराबर नहीं। और जो खुदा के लोग खुदा के पाक कलाम के मुताबिक, बाइबल के मुताबिक ज़िंदगी गुजार रहे हैं, मैं उनके लिए खुदावंद की शुक्रगुजारी करता हूं। और ऐसे लोग देखने में भी बहुत से ज़्यादा तादाद में आ रहे हैं इस वक्त, कि जो खुदा के कलाम के मुताबिक ज़िंदगी गुजार रहे हैं। और मैं ख़ास तौर पर इस मैसेज के दौरान अपने जो माहिर उस्ताद हैं, जो बुज़ुर्ग खादम हैं, ख्वाह वो कैथोलिक कलीसिया के क्यों ना हों, पास्टर हों, कोई भी खादम हैं, मैं उनसे दरख्वास्त करूँगा कि प्लीज़ इस टॉपिक पर
لباس کے اس ٹاپک پر، لباس کے بارے میں آنے والی نسل کو زیادہ جو ہے وہ پریچ کیا جائے، اس پر پرچار زیادہ کیا جائے تھوڑا، کیونکہ خدا کے خادم مختلف عنوان پر میسیج دیتے ہیں، بہت سے ٹاپک پر میسیج دیتے ہیں۔ خداوند کا شکر ادا کرتا ہوں اس بات کے لیے، لیکن میں ان ماہر استادوں سے درخواست کروں گا جو بزرگ خادم ہیں کہ وہ پلیز حیادار لباس کے مطابق بھی اپنی اپنی کلیسیا میں پلیز اس میسیج کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، اس پر میسیج جو ہے وہ دیا جائے۔ ہاللیلویہ، خداوند آپ کو برکت دے۔ عزیزو، میرا ٹاپک ہے حیادار لباس۔ تو آخری لباس جسے کفن بھی کہا جاتا ہے، لیکن آج ہم دیکھیں گے پہلے لباس کے بارے میں کہ کیا بائبل میں بنی نوع انسان کا جو پہلا لباس ہے اس کے بارے میں کوئی ذکر ملتا ہے ہمیں، کیونکہ بہت سے لوگ ایسے سمجھتے ہیں کہ کیا کرسچنوں کے اندر، شاید مسیحوں کے اندر، ان کے خدا نے ان کو حیادار لباس کا حکم نہیں دے رکھا، لیکن ایسا ہرگز نہیں۔ خدا نے ابتدا میں ہی انتظام جو ہے وہ حیادار لباس کا کر رکھا ہے۔ یہ خدا کے کلام میں سے مکاشفہ ہے، آپ سن لیجئے، سمجھ لیں۔ پیدائش کی کتاب اس کے 3 باب کی 7 آیت اور اس کی 21 آیت۔ تب دونوں کی آنکھیں کھل گئیں اور ان کو معلوم ہوا کہ وہ ننگے ہیں، اور انہوں نے انجیر کے پتوں کو سی کر اپنے لیے لنگیاں بنائیں۔ عزیزو، آپ جانتے ہیں کہ یہ 2 ایسی عظیم شخصیت کے بارے میں بات ہو رہی ہے، بابا آدم کے لیے، اماں حوا کے لیے، کہ جب انہوں نے وہ پھل کھایا تو ان کی آنکھیں کھل گئیں، تو انہیں معلوم ہوا کہ ہم ننگے ہیں، تو انہوں نے انجیر کے پتوں کی لنگیاں سیں اپنے لیے۔ لنگیاں، ذرا غور کیجئے گا، آگے 20 آیت 21 آیت۔ اور خداوند نے آدم اور اس کی بیوی کے واسطے چمڑے کے کرتے بنا کر ان کو پہنائے۔ عزیزو، خدا نے چمڑے کے کرتے ان کو بنا کر پہنائے۔ انسان کی جو سوچ ہے وہ ناقص ہے۔ دیکھیں، وہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ انہوں نے لنگیاں بنائیں، اور لنگی آپ بھی جانتے ہیں کہ لنگی کسے کہا جاتا ہے۔ اس سے لنگی سے پورا جسم جو ہے وہ نہیں ڈھانکا جاتا۔ تو خدا نے تو دیکھیں چمڑے کے کرتے بنائے تاکہ ان کا پورا جسم ڈھک جائے۔ ہاللیلویہ۔ استثنا 5 باب آپ پڑھیں گے تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ خداوند خدا جو ہے وہ غیور خدا ہے، خدا جو ہے وہ غیرت مند خدا ہے۔ تو ایسا ہرگز نہیں کہ بائبل نے ایسا کوئی حکم نہیں دیا، بلکہ خدا نے دیکھیں خود چمڑے کے کرتے بنا کر انہیں پہنائے۔ انہوں نے تو لنگیاں بنائیں، انکمپلیٹ جو ہے وہ انتظام تھا۔ لنگیوں سے پورا جسم نہیں ڈھانکا جاتا، بلکہ خدا نے ان کے لیے کرتے بنائے۔ ہاللیلویہ۔ تو عزیزو، میں آپ کے ساتھ ایک اور حوالہ شیئر کروں گا۔ بزرگ متی کی معرفت لکھی گئی انجیل، بزرگ متی کی معرفت لکھی گئی انجیل، اس کے 5 باب کی 28 آیت سے۔ لیکن میں تم سے یہ کہتا ہوں کہ جس کسی نے بری خواہش سے کسی عورت پر نگاہ کی، وہ اپنے دل میں اس کے ساتھ زنا کر چکا۔ بس اگر تیری دہنی آنکھ تجھے ٹھوکر کھلائے تو اسے نکال کر اپنے پاس سے پھینک دے، کیونکہ تیرے لیے یہی بہتر ہے کہ تیرے اعضاء میں سے ایک جاتا رہے اور تیرا سارا بدن جہنم میں نہ ڈالا جائے۔ عزیزو، خداوند یسوع مسیح نے بھی یہی فرمایا۔
یہ خدا کے پاک کلام میں سے مکاشفہ ہے۔ عزیزو آپ سمجھ لیجئے کہ یہ مرد کو پردے کا حکم دیا گیا ہے۔ دین مسیحت کے بارے میں آپ کو میں بتانا چاہتا ہوں کہ دین مسیحت یہ مرد کو بھی پردے کا حکم دے رہا ہے۔ دیکھیں اس آنکھ کے پیچھے جو ایک آنکھ ہے جو زنا کراتی ہے، جب اس آنکھ کے پیچھے جو آنکھ ہے اس آنکھ سے ہم میلی آنکھ سے، اس بری آنکھ سے، بری نظر سے جب کسی عورت پر بری نگاہ ڈالتے ہیں تو وہ ہم اپنے دل میں اس کے ساتھ زنا کر چکے سمجھیں۔ خدا کا کلام ہمیں یہ تعلیم دیتا ہے۔ تو یہ مرد کا پردہ ہے، آپ سمجھ لیجئے عزیزو، خدا کا کلام ہمیں یہ تعلیم دیتا ہے۔ یہ مرد کی آنکھوں کا پردہ ہے۔ ہاللیلویہ، خداوند آپ کو برکت دے۔ عزیزو وقت کافی ہو چکا ہے۔ زبور 119 آپ کے لیے پڑھوں گا، زبور 119، خدا کے کلام میں سے زبور 119۔ زبور 119 اس کی 130 آیت۔ تیری باتوں کی تشریح نور بخشتی ہے۔ ہاللیلویہ۔ عزیزو میرا ایمان ہے کہ آج جن لوگوں نے یہ کلام سنا خدا نے انہیں نور بخشا۔ یہاں پر لکھا ہے کہ تیری باتوں کی تشریح نور بخشتی ہے، تیرے کلام کا خلاصہ سچائی ہے۔ یہ کلام، خدا کے کلام کا جو خلاصہ ہے، یہ جب کھلتا ہے تو ہم ایک سچائی کو حاصل کرتے ہیں۔ ہاللیلویہ۔ آگے دیکھیں گے۔ اور اس کی 15 آیت، زبور 119 اس کی 15 آیت۔ میں تیرے قوانین پر غور کروں گا اور تیری راہوں کا لحاظ رکھوں گا۔ 16 آیت، میں تیرے آئین میں مسرور ہوں گا، میں تیرے کلام کو نہ بھولوں گا۔ میں ان بیٹیوں سے، ان بہنوں سے سوال کرتا ہوں کہ کیا مسیح میں جو میری بہنیں ہیں جو دوپٹہ سر پر نہیں لے رہی اور جو حیادار لباس نہیں پہن رہی، مردوں کا بلکہ لباس پہن کر خدمت کر رہی ہیں، کیا وہ یہ کلام کو بھول گئی ہیں؟ عزیزو خدا کے لوگ ہوتے ہوئے ہمیں خدا کے کلام کا لحاظ رکھنا ہے اور اس کلام کو ہم نے نہیں بھولنا، کیونکہ بزرگ داؤد فرماتے ہیں کہ میں نے تیرے کلام کو اپنے دل میں رکھ لیا تاکہ اب تیرے خلاف گناہ نہ کروں۔ تو عزیزو ہمیں خدا کے کلام کو اپنے دل میں رکھنے کی ضرورت ہے۔ ہاللیلویہ۔ اور میں آپ سے پھر درخواست کروں گا ایک خدا کا خادم ہوتے ہوئے کہ اس چینل کو سبسکرائب ضرور کریں تاکہ میری ہر آنے والی نئی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے، اور اسے لائک کریں، شیئر کریں تاکہ آپ کے ایک شیئر سے بہت ساری زندگیاں بچ جائیں۔ خداوند آپ کو برکت دے۔